بہت جلد تمہارا نصیب بدلنے والا ہے، تمہیں وہ ملنے والا ہے جس کے ملنے کی تڑپ نے تمہاری مسکراہٹ چھین لی تھی۔ بہت جلد تم خوش ہونے والے ہو۔ یقین جب اللہ کی ذات پر ہو تو ٹوٹے دل ہارا نہیں کرتے، قسمت کا لکھا اگر کن ہو تو معجزے ہی ہوا کرتے ہیں۔ ہوگا وہی جو تم چاہو گے، مگر ہوگا تب جب اللہ چاہے گا، اور اگر وہ چیز تمہارے نصیب کا حصہ ہوئی تو بن مانگے ہی تمہاری جھولی میں ڈال دی جائے گی۔ پھر چاہے لاکھ رکاوٹیں ہی کیوں نہ ہو، وہ خود اپنا راستہ نکال لیں گی، اور جلد ہی اللہ تمہارے لیے ایسا معجزہ کرے گا جس کی نہ کوئی حد ہوگی اور نہ ہی کوئی اختتام۔ اللہ نے دعا ہی کے ذریعے آدم و حوا کو ملوایا تھا، وہ تمہارے ادھورے قصے بھی تکمیل تک پہنچائے گا۔ اللہ تمہیں جلد ہی اس تڑپ سے آزاد کر دے گا جس کی تکلیف تمہیں کہیں چین نہیں لینے دیتی۔ میرا رب کہتا ہے نا امید نہ ہونا، معجزے ہمیشہ مشکلوں میں ہی ہوتے ہیں۔ جو تم سے دور کیا خدا نے وہ واپس دے بھی تو سکتا ہے۔ یہ جو تڑپ تمہیں خدا تک لے آئی ہے، اس کے بعد تو کن ہونا لازم ہے۔ یقین پختہ ہو تو اللہ قبولیت کی مہر لگانے میں دیر نہیں کرتا۔ آزمائش کتنی ہی طویل کیوں نہ ہو، صبر کے صلے ہمیشہ خوبصورت ہی ہوتے ہیں۔ جن دعاؤں پر تمہاری دنیا ٹہری ہے، دعا ہے کہ وہ دعائیں تمہارے نصیب کا حصہ ہوں۔ یقین رکھو اللہ سب ٹھیک کر دے گا، کیونکہ ایک وہی ہے جو سب ٹھیک کر سکتا ہے، اور پھر وہ ہر ادھوری کہانی مکمل کر دیتا ہے۔ وہ ہر آزمائش کے بعد دعاؤں کو پورا کر دیتا ہے، اور جب اللہ دینے پر آتا ہے تو تمہارے مخالف کو بھی تمہارا وسیلہ بنا دیتا ہے۔ اور اللہ پر بھروسہ کرو، اور اللہ ہی کارساز کافی ہے۔ سورۃ یوسف مثال ہے، وہ آزماتا اسی چیز سے ہے جو تمہیں بے حد پیاری ہوتی ہے، تاکہ اس چیز کے ملنے کی تڑپ تمہیں اللہ سے ملوا دے۔ خدا پر بھروسہ کرتے ہو نا، تو پھر کیوں اپنی قسمت سے ڈرتے ہو؟ یقین رکھو وہ رب آپ کو لڑکھڑاتا ہوا تو دیکھ رہا ہے، مگر گرنے نہیں دے گا۔ صبر کرو کہ صبر کے بدلے ملنے والا اجر معجزوں کی صورت میں ہوگا، اور اللہ واقف ہے تمہارے ہر ایک سجدے سے، وہ مخلص دلوں کی سنتا ہے، وہ اختتام میں کن کے معجزے کرتا ہے۔ جب مانگنے کی توفیق وہ دے رہا ہے تو کیا قبولیت کی یہ پہلی نشانی نہیں لگتی تم کو؟ جب انسان اپنے رب پر اس قدر بھروسہ کر لیتا ہے کہ اس ذات کے علاوہ کوئی بھی اس کی ضرورت پوری نہیں کر سکتا، تو اللہ بھی اپنے بندے کو مایوس نہیں لوٹاتا، اس کی دعا ضرور قبول فرماتا ہے، اور ہمارا یہ بھروسہ ہی ہمارا ایمان ہے۔ چیزیں خود ٹھیک کرنے سے جب ٹھیک نہ ہوں تو ان کو سجدوں میں چھوڑ آیا کرو اور دعا کیا کرو، ہر چیز کا حل دعا ہی تو ہے۔ اللہ پاک جب مدد کرنے پر آ جائے تو ایسے سبب بنا دیتا ہے، نہ ہونا بھی ہونا ہو جاتا ہے۔ اللہ سے لگائی ہوئی امیدیں سکون دیتی ہیں، یہ تو اس کا کرم ہے کہ وہ ہماری امیدوں کو ہمارا یقین بنا دیتا ہے۔ مت بھولنا کہ تمہارے پیچھے تمہارا خدا ہے جو تمہارا مددگار ہے۔ اللہ تمہیں تہجد تک لے آیا ہے، اس کا مطلب سمجھتے ہو؟ اللہ تمہاری چاہ کو تم سے ملوانے کی تیاری کر رہا ہے۔ اللہ سن رہا ہے تمہاری پکار، وہ جانتا ہے سب دل کا حال، وہ واقف ہے اس تڑپ سے، بس تمہارے یقین کو آزما رہا ہے، تمہیں دعا اور صبر کرنا سکھا رہا ہے۔ معجزے تو تمہارے نصیب کا حصہ ہیں اب، کیونکہ اللہ اس آزمائش کے ذریعے تمہیں محبوب بنا رہا ہے۔ جن کا یقین اللہ پر ہو وہ منزلیں ہمیشہ حسین پاتے ہیں۔ محبت اللہ سے ہو جائے تو پھر سجدہ کیے بغیر سکون نہیں ملتا۔ حکمتوں والا رب کارساز ہے تمہارا، پھر مستقبل کے بارے میں اتنا پریشان کیوں ہو تم؟ بہت بخشنے والا، توبہ قبول کرنے والا ہے اللہ ہمارا، پھر ماضی کے غم سے آزاد کیوں نہیں ہو تم؟ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ چاہتا ہے، وہ ہر معاملے سنبھال لیتا ہے، پھر ان بے وجہ اندیشوں سے اتنے خوف زدہ کیوں ہو تم؟ جو رب رات کو دن میں بدلنے پر قدرت رکھتا ہے، وہ زندگی کے اندھیرے میں اجالے لا بھی تو سکتا ہے۔ بس تھوڑا سا اور صبر، تھوڑا سا مزید انتظار باقی ہے، معجزے بہت قریب ہیں، بس اب تو کن کی صدا باقی ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا، سب ٹھیک ہو جائے گا،
کیونکہ ابھی صبر کا انعام باقی ہے. مایوس کیوں ہو، ابھی اللہ کی رحمت باقی ہے. لا حاصل خواہشیں، ادھورے قصے، نامکمل خواب، کچھ بھی ناممکن نہیں رہتا جب بات تہجد کی دعاؤں پر آتی ہے. جو لوگ اللہ سے امید رکھتے ہیں وہ کبھی مایوس نہیں ہوتے. ناممکن تو صرف تمہارے لیے ہے، اللہ کے لیے تو بس ایک کن کی بات ہے. دل سکون کی تلاش میں ہو یا مریض عشق میں مبتلا، درد دل نے تو اپنی دوا ہمیشہ سجدے میں ہی پائی ہے. یہ ادھورے قصے آج بھی کن کے منتظر ہیں. یا اللہ، دل کے خلیش کو پورا یقین ہے کہانی کے تکمیل کا. جو صبر اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے اس کا انعام معجزے ہوتے ہیں. اللہ سے مانگنے کا سلسلہ جاری رکھو، اللہ نوازنے کا سلسلہ جاری رکھے گا. جو لوگ چھوڑ گئے ہیں تمہیں وہ اب پاس نہیں رہے تمہارے. بس اللہ کی حکمت ہے جو تم سمجھ نہیں پاتے. دلوں کا حال یا نیت تم تو کسی کی نہیں جانتے. کون کتنا مخلص ہے یہ تو بس اللہ ہی جانتا ہے. جانتی ہوں درد ہوتا ہے، یاد آتی ہے، زندگی سی مشکل ہو جاتی ہے، مگر یاد رکھو اللہ سے بڑھ کر کوئی محبت نہیں کرتا تم سے. وہ بے وجہ نہیں آزماتا، وہ تو گمان سے بڑھ کر نوازتا ہے. اس کی ذات پر یقین رکھو. تم وہ نہیں جانتے جو اللہ جانتا ہے. جس چیز کو اللہ نے دور کیا وہ کیسے بہتر ہے تمہارے لیے. یہ اللہ کا وعدہ ہے جو آنے والا ہے کہیں بہتر ہے اس سے جو گزر چکا ہے. زندگی میں بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں اللہ سے جوڑے رکھتی ہیں، کبھی خواہشات کی صورت میں، کبھی آزمائشیں، غم یا پھر یادیں. جتنا درد ہوتا ہے اتنا ہمیں اللہ یاد آتا ہے. جتنے دل میں تڑپ ہوتی ہے اتنی جلد ہم اللہ سے رجوع کرتے ہیں، اس کے سامنے جھکتے ہیں. اگر دعا مانگتے ہی ہر خواہش پوری ہو جائے تو اللہ کو کون کیسے یاد رکھے گا. یہ صبر اور یقین ہی ہے جو ہمیں اللہ کے قریب کرتا ہے. اللہ کے قریب رہیں، سب خواہشیں پوری ہو جائیں گی، کوئی کہانی ادھوری نہیں رہے گی. دعائیں صبر مانگتی ہیں، صبر انعام دیتا ہے. دعا یقین کا نام ہے، اللہ کی ذات پر مکمل یقین. ایسا یقین جو ناممکنات کے وسوسوں سے پاک ہوتا ہے. جب اللہ سے کچھ مانگا جائے تو دل گواہی دے کہ یہ چیز اب نصیب کا حصہ بن چکی ہے. ہر بار اللہ سے دعا مانگنے پر یقین مزید پختہ ہو جائے. دعا مانگنا ہر کوئی جانتا ہے، اور جن کو اللہ دعا مانگنے کا سلیقہ سکھا دیتا ہے ان کے دل میں پھر کوئی وسوسے نہیں آتا. جن کو اللہ پر یقین ہوتا ہے، اللہ کی قدرت پر، پھر وہ ناممکن جیسے لفظوں میں نہیں الجھتے، نہ دیری یا مایوس ہوتے ہیں، بس صبر رکھتے ہیں. اور جو لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہیں ان کے اندر صبر خود بخود آ جاتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے اللہ نے دعا کی توفیق دی ہی اسی لیے ہے کیونکہ وہ نوازنا چاہتا ہے. دعا مانگتے رہو بار بار اس یقین کے ساتھ کہ اللہ سن رہا ہے، اللہ دعائیں رد نہیں کرتا. اور یقین جانو جلد ہی اللہ تمہیں اتنا عطا کرے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے. اللہ کے ہر فیصلے میں خیر پوشیدہ ہوتی ہے، مگر ہم سمجھ نہیں پاتے. ہم ہر کام اپنے منصوبے کے عین مطابق چاہتے ہیں. اگر زندگی میں کچھ بھی ناپسندیدہ ہو تو ہم اسے برا کہتے ہیں، اللہ سے شکوہ کرنے لگ جاتے ہیں. حالانکہ اللہ تو انسان سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے. انسان کی سمجھ جہاں ختم ہوتی ہے وہاں سے اللہ کی حکمت کا آغاز ہوتا ہے. پھر ہم کیوں بھول جاتے ہیں کہ اللہ وہ جانتا ہے جو ہم نہیں جانتے. اللہ کی جانب سے انسان کو بھیجی گئی خوشی یا آزمائش سب کا شمار نعمتوں میں ہی ہوتا ہے. بس اللہ کے فیصلے میں خیر جان کر راضی رہیں. اللہ کا وعدہ ہے تمہارا انجام آغاز سے بہتر ہوگا. تو یقین رکھیں وہ کارساز آخر میں من پسند چیز سے ہی نوازے گا، چاہے راستے کتنے ہی دشوار ہوں. ناممکن چیزیں بھی ممکن ہو جاتی ہیں جب بات تہجد کی دعاؤں پر آتی ہے.